نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي إني مغلوب فانتصر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یا جو ایک موضوع چنا گیا وہ تھا صبغۃ اللہ۔ تھوڑا سا سننے میں ڈفرینٹ ہے نیم، لیکن آپ نے بہت دفعہ اسٹیٹس پہ یا ویسے بھی کہیں پہ بھی سوشل میڈیا پہ آپ سکرولنگ کر رہے ہو تو آپ کو یہ آیت نظر آ جاتی ہے، لیکن ہم نے اس آیت کو کبھی بھی اس سینس میں جا کے یا اتنی گہرائی سے نہیں دیکھا ہوگا۔ کوشش کریں گے تھوڑا سا آج اس کو دیکھ لیں۔ باقی آپ جانتے ہی ہیں کہ قرآن یا اس کی باتیں تو ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم اس کو ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے۔ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہوگی کہ آپ اس کو ڈفرینٹ نظریوں سے دیکھیں گے۔ ہر بندے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ہر بندے کو علیحدہ سے بات کی سمجھ آتی ہے، تو قرآن سمجھے ہر بندے کے لیے علیحدہ علیحدہ مفہوم لے کے آتا ہے۔ البتہ کچھ آیات ہوتی ہیں جو جس میں شرعی احکامات ہوتے ہیں، ان میں ہم حدود کراس نہیں کر سکتے۔ وہ جو کچھ کہا گیا بس اسی کو ماننا ہے ہم نے، اس پہ کوئی ہم آرگیو نہیں دے سکتے۔ لیکن کچھ آیات ہوتی ہیں کہ جن پہ آپ تدبر کر سکتے ہیں، یعنی اپنے لیے اس میں سے آپ کیا پوائنٹ نکالتے ہیں اپنی تبدیلی کے لیے، سیکھنے کے لیے پازیٹیو پوائنٹس، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے تدبر، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جو بہت گہرائی والی ہے، یعنی آپ ہر بندہ بھی اس کو دیکھے گا نا تو سمجھیں کہ ہر دفعہ ایک نیا مفہوم ملے گا۔ مجھے جو دیکھتے ہوئے ملا تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ لوگوں کو جو ملے گا وہ لازمی آپ آپس میں شیئر کیجیے گا، میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ بیسیکلی صبغہ کہتے ہیں ایسے کلر کو جو پرماننٹ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی رنگ ساز کے پاس جائیں جو یہ کپڑے رنگ کہتے ہیں، تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سا کلر کروانا ہے۔ ایک کلر ہوتا ہے جو کچھ عرصے بعد اتر جاتا ہے یا مدھم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایک کلر ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ کر دیا جائے تو وہ نہیں اترتا۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جو پرماننٹ کلر کروایا جاتا ہے نا، اگر آپ میں سے کسی نے بالوں کو ڈائی کروایا ہو نا کبھی، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک پرماننٹ کلر ہوتا ہے، لیکن وہ پرماننٹ کلر کرنے سے پہلے نا آپ کا جو پہلے نیچرل کلر ہوتا ہے نا، چاہے وہ بالوں کا ہو یا کپڑوں کا ہو، جو پہلے کلر ہوتا ہے نا اس کو اتارا جاتا ہے، اس کو اتار کے نیو کلر کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو نیو کلر ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے۔ عربی میں ایسے کلر کو صبغہ کہتے ہیں۔ آپ اس لفظ کو مزید بھی سرچ کر سکتے ہیں، اس کے بہت سے مطلب ہیں۔ چونکہ ہمارا ٹاپک یہ تھا تو معنی یہ لیا، لیکن آپ اگر دیکھیں گے روٹ ورڈز میں جا کے تو بہت سے معنی ملیں گے۔ جو پکی ہوئی، بالکل پکی ہوئی کھجور کا رنگ ہوتا ہے نا، اس کو بھی صبغہ کہتے ہیں۔ پکے ہوئے سالن کا رنگ، اس کو بھی صبغہ کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کلر جو پرماننٹ ہو۔ اب ہمیں نا اس پہ ایک آیت ملی تھی قرآن میں، صبغہ لفظ پہ آیت ملی تھی، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کنسیپٹ کلیئر کر لیں۔ جیسے ہم اس دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتے ہیں یا ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے محبت کرے، ہوتا کیا ہے، آپ اس شخص کی شکل سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ جو لو میرجز ہوتی ہیں نا، اگر شکل دیکھ کے کی جاتی ہیں نا تو وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی کہا جاتا ہے کہ جو لو میرجز میں ڈائیورس کی ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ چونکہ وہ 4 دن کا وہ ایک حسن کا ہوتا ہے، وہ ختم ہوا تو بس رشتہ ختم۔ لیکن ایسی لو میرجز کامیاب رہتی ہیں جس میں اگلے بندے کی کوالٹیز دیکھ کے اس کے ساتھ رشتہ بنایا جاتا ہے۔
ایسے ہی جب آپ اپنی دوستیں بناتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی کسی بدتمیز کو غرور یا اکڑ والی کسی بھی فرد کو یا یعنی لڑکی کو کبھی اپنے دوست نہیں بنایا ہوگا. آپ کا دل ہی نہیں کرتا اسے بات کرنے کو. آپ جس میں کوالٹیز اچھی ہوتی ہیں آپ اسے دوست بناتے ہیں. اگر آپ کسی کو بڑی پیاری ہے یہ اس طرح کر کے دیکھیں اور آپ اس کو دوست بنا لیں تو 2-4 دن آپ کی اس کے ساتھ دوستی رہتی ہے اور پھر چوتھے دن جھگڑا ہوتا ہے اور آپ علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو شکل دیکھ کے محبت نہ کی جاتی ہے نہ دوستی کی جاتی ہے. یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیرت، اخلاق اور کردار وغیرہ دیکھ کے یہ رشتے بنائے جاتے ہیں. جو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا ان میں آلریڈی ایک محبت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ خون کی ایک اٹریکشن ہوتی ہے. لیکن جو ہم رشتے بناتے ہیں نا وہ رشتے ہوتے ہیں جو کریکٹر دیکھ کے بنائے جاتے ہیں. اب جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا یا کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو جب وہ ہمارے اندر کوالٹیز دیکھتا ہے اور اگر کوالٹیز فار ایگزامپل یہ سمجھیں کہ ہم نے کسی سے محبت کرنی ہے، ہم سامنے والے بندے میں کوالٹیز دیکھیں گے. اگر نہیں ہوں گی نا تو ہماری خواہش ہوگی کہ اس میں یہ آئیں. ظاہر ہے ہمیں اگر بندہ کو پسند ہے اس کی کچھ خوبیاں یا خامیاں ایسی ہوں گی ہم چاہیں گے کہ یہ خوبیوں میں بدل جائیں تو ہم یا تو اسے ڈائریکٹ بتائیں گے کہ دیکھو تم مجھے بڑی اچھی لگتی ہو لیکن اگر تم یہ کام کر لو نا تو اور زیادہ اچھی لگو گی. ایسے ہوتا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت ایسی ہی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں جس سے محبت کروں نا وہ بندہ ایسا ہو. کیسا ہو وہ ہم دیکھیں گے کہ کیسا ہونا چاہیے. اب یہ کیوں ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے. بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ بس دنیا میں تو کوئی نہیں ہے جو مجھ سے سنسیئر ہے یا میری بات دھیان سے سنتا ہے یا 2-4 دن سنتا ہے پھر بس ختم. تو میرے لیے نا کوئی ایسا رشتہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ جو ہر وقت اویلیبل بھی ہو، کبھی آف لائن نہ ہو، اور دوسرا رپلائی بھی مجھے کرے اور ہر وقت میرے ساتھ ایک جیسا رہے، یعنی اعلی اخلاق کے ساتھ رہے. دل کرتا ہے بندے کا کوئی ایسا ہو. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں. تمہاری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جسے میں نہیں جانتا. تو بہتر ہے کہ میرے ساتھ محبت کر لو، میں تو آلریڈی تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو انسان کو ہمیشہ ہر صورتحال میں محبت کرتے ہیں. آپ نے قرآن میں جگہ جگہ لفظ دیکھا ہوگا عبادی، میرے بندو. یہ ہم نا جو میرا یا اپنی طرف نسبت کرنا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ہی کرتے ہیں جس کے جو تھوڑا ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. میرا بیٹا، میری بہن، ایسی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کو محبت ہے ہر انسان سے کیونکہ اس نے پیدا کیا، اپنی پیدا کرنے والی مخلوق سے کون نفرت کرتا ہے. بس یہ ہے کہ انسانوں کے کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، کچھ احکامات ایسے ہیں. ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے بیچا اس نے رولز بنائے ہم اگر ان کو فالو نہیں کریں گے تو اللہ کو ہم پسند نہیں آئیں گے. اب اللہ ہم سے محبت کرے ہم یہ چاہتے ہیں. اب دیکھیں ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے بھی ہیں تو بہت تھوڑی سی کریں گے. لیکن سوچیں اگر اللہ محبت کرے گا تو جیسے اللہ کی ذات اتنی رحیم اور اتنی بڑی اور سراپا رحمت ہے تو سوچیں اگر اس نے ہم سے محبت کر لی تو ہم کتنے اعلیٰ مقام پہ چلے جائیں گے. ہم کتنے سمجھیں کہ ہم اس دنیا والوں سے بے پرواہ بھی ہو جائیں گے اور نہ کسی کی ضرورت رہے گی کیونکہ ہم سے محبت کرنے والا موجود ہے. اور ہمارے آخرت کے درجات کتنے بلند ہو جائیں گے. سوچیں جب اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے تو وہ قیامت کے دن ہمیں اکیلا چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایسے ہو جانا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے آٹومیٹیکلی. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں کام ایسے کرنے چاہیے کہ آٹومیٹیکلی کوئی دعا دے. کہہ کے نہ منگوائیں لیکن آپ کے کام ایسے ہوں، اخلاق ایسا ہو، کردار ایسا ہو کہ سامنے والا بندہ خود دعا دے. تو ہمیں ایسا بن جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود محبت کرے. اب دیکھیں جب ایک لمبا عرصہ آپ ایک تعلق میں رہتے ہیں یا ہم کسی سے محبت ہوتی ہے یا ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں تو ہسبینڈ وائف تو بڑھاپے میں جا کے ان کی شکلیں بھی ملنے لگ جاتی ہیں. ایک نا چھاپ چھوڑ جاتا ہے وقت. جب ایک لمبا عرصہ آپ ایک تعلق میں رہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو جب اللہ ہم سے محبت کرے گا اور ہم مستقل مزاجی سے اس کی باتیں مانتے جائیں گے، جو وہ کہہ رہا ہے کرتے جائیں، وہ کوالٹیز پیدا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہم سے محبت کرے گا. ایک لمبے عرصے تک جو وہ محبت کرے گا تو ہمارے اوپر اس کا رنگ آ جائے گا. اس کا رنگ ہمیں کیوں چاہیے؟ پہلے تو ہمیں صبغہ دیکھا نا، ہمیں اللہ کا رنگ اس لیے چاہیے کہ وہ پرماننٹ ہے. 2-4 دن گزر جائیں گے تو ختم نہیں ہوگا، مشکل حالات آئیں گے تو بھی ختم نہیں ہوگا.
اس لیے اللہ کا رنگ ہمیں چاہیے. اور دوسرا، اللہ کا رنگ ایسا رنگ ہے کہ جب ایک دفعہ یہ چڑھ جائے تو دنیا کا کوئی دوسرا رنگ اس کے اوپر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اللہ کا رنگ چڑھنے تک جو پروسیس ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی کپڑے کو رنگ کرواتے ہیں تو اس کو گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا ہے. اگر آپ وائٹ کپڑا لے کے جاتے ہیں تو اس کو بس ڈائریکٹ کلر کرنے کے لیے گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کوئی کلرفل کپڑا لے کے جاتے ہیں تو پہلے اس کا پہلے والا کلر اتارا جاتا ہے گرم پانی میں، پھر اس پہ نیا کلر چڑھایا جاتا ہے. تو اگر ہمارے اوپر دنیا کا رنگ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، چاہے وہ ہمارے خواہشات کا ٹیسٹ ہو، ہمیں کچھ ٹائم تکلیف ہوگی، ہمیں لگے گا دل پھٹنے لگا، ہم دنیا چھوڑ جاتے ہیں، اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے، ہم فن نہیں کریں گے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے. کچھ ٹائم کے لیے یہ انزائٹی ہوگی کیونکہ وہ ہمارا رنگ اتر رہا ہے نا، گرم پانی میں ڈالا ہوا ہے تو تھوڑی دیر تو ہمیں ابلنا ہے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا، جب ہمارا دنیا کا رنگ اتر جائے گا ہم بالکل پرسکون ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے دل میں صرف ایک تڑپ ہوگی کہ اب بس اللہ کا رنگ آ جائے. پھر ہمیں اس پانی سے نکال کے نئے پانی میں ڈالا جائے گا اور وہاں پہ ہمیں کلر کیا جائے گا. اب وہ جو کلر ہوگا نا وہ اللہ کا کلر ہوگا، وہ اللہ کا رنگ ہوگا، اور وہ پھر کبھی نہیں اترے گا. بس پہلی دفعہ کی آزمائش، پہلی دفعہ کی تکلیف ہے، پھر بس اس کلر کو برقرار رکھنا ہے. ہم نے اس کو جان بوجھ کے اتارنے کی، کھرچنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ نہیں کہ ایک دفعہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں قرآن کی، ہمارے دل میں نماز کی، ہمارے دل میں اپنے نبی کی، صحابہ کی محبت ڈال دی ہے اور ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، تو کچھ عرصے بعد ہم جان بوجھ کی کوشش کر کے ان چیزوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کریں. ہمیں نماز کی عادت ہو لیکن ہم کچھ عرصے بعد خود بخود یا ہمارا ضمیر کہے کہ نہیں چھوڑو، بہت عرصہ پڑھ لیا نمازیں، اب کچھ اور کر لیتے ہیں. کانشیسلی گناہ نہیں کرنے. جب ایک دفعہ اللہ کا رنگ آ گیا، انکانشیسلی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار پتہ نہیں چلتا، غلطی سے ہو جاتا ہے تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے، اس پہ پھر معافی کا آپشن دیا گیا کہ توبہ کرو تو دوبارہ سے وہ رنگ ویسے ہی ہو جائے گا، اترے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا، جو دراڑیں پڑی تھی وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اب جو ہمیں آیت ملی تھی صبغۃ اللہ پہ، آیت کون سی تھی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 138. یہ آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا اور اس کو ضرور ڈیپلی جا کے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا جب بھی آپ کو ٹائم ملے. کوشش کریں گے جو جس سیشن میں جو ایکٹیویٹیز بتائی جاتی ہیں ان کو تھوڑا بہت کیا کریں. ہم انشاءاللہ اس کے بعد جب یہ سیشنز اینڈ ہو جائیں گے اس کے بعد ایکٹیویٹی شروع کریں گے. فی الحال تو یہ ہے نا کہ روزانہ کا سیشن ہوتا ہے تو پھر نئے سرے سے نئی باتیں آ جاتی ہیں، تو ہم انشاءاللہ ورکنگ کریں گے کیونکہ بے فائدہ ہوں گے نا اگر ہم یہ اس پہ کام نہیں کریں گے. اب صبغۃ اللہ پہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اب اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ جب بھی آپ کوئی آیت دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتی ہے، وہ آیت کس ماحول میں کس وجہ سے نازل ہوئی. یہ جو نصارہ تھے نا کیا کرتے تھے کہ جو یہودی تھے، جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا وہ اس کو زرد رنگ سے نہلاتے تھے، یا اگر کوئی ان کے مذہب میں داخل ہوتا تھا تو اس کو زرد رنگ سے غسل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ صحیح یہودی بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور نبی سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ان سے کہو کہ یہ جو رنگ ہے نا، یہ جو تم عارضی کرتے ہو یہ تو اتر جانا ہے. بہترین رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر تو کوئی رنگ ہو نہیں سکتا. یعنی اگر تم کوئی بہترین کام کرنا چاہتے ہو یا بہترین رنگ چاہتے ہو تو پھر اللہ کا رنگ بہترین ہے. اب یہ تو تھی اس ٹائم جو بھی وجہ تھی یا آیت کا شان نزول تھا. ہمارے لیے اس میں کیا کنسیپٹ ہے؟ ہم نے محبت کو بہت اچھی طرح دیکھا کہ جب ایک محبت ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ آپ پہ اس بندے کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جب ایک لمبا عرصہ آپ ایک بندے کے ساتھ رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ اس کی کوالٹیز اپنانے لگ جاتے ہیں. جیسے آپ دو لوگ اگر ڈفرینٹ زبانیں بولتے ہیں تو ایک لمبا عرصہ وہ اکٹھے رہیں گے تو ایک دوسرے کی زبان سیکھ جاتے ہیں، تمہارے اوپر ایک دوسرے کا رنگ آنے لگ جاتا ہے. تو محبت پہلی شرط کیا ہے؟ ساتھ رہنا، تعلق بنانا.
پھر آہستہ آہستہ اگر پہلے محبت نہیں ہے محبت ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ اس کا رنگ آنا شروع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے محبت یا اللہ تعالیٰ کے رنگ کے پروسیس جو ہے یا اس میں جو جرنی ہے ہماری، اس میں بھی کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اس کے ساتھ رہنا ہوگا، تعلق بنانا ہوگا. جب تعلق بنے گا پھر محبت ہوگی، پھر اللہ کا رنگ آئے گا. کچھ آیات جب اس والی سائڈ سے یعنی اس پوائنٹ آف ویو سے سوچا گیا تو اتنی زیادہ آیات ملی کہ وہ ایڈٹ کرنا مشکل ہو رہی تھی. پھر ان میں سے کچھ سلیکٹ کی گئی. تو آپ لوگ بھی اگر یہ دیکھیں گے نا تو آپ کو بھی کافی زیادہ آیات ملیں گی، تو آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں. کچھ جو ہم نے سلیکٹ کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. اتنی دیر میں آپ نے سوچ لیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے. ہم اگین میٹنگ جوائن کرتے ہیں اور کوئکلی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھانے کے لیے ہمیں کس پروسیس سے گزرنا ہے، کیسے پانی گرم کرنا ہے، کیسے اس میں خود کو ڈالنا ہے، کیسے اپنا پہلے والا کلر اتارنا ہے اور کیسے نیو کلر کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کا اتنے میں سے اگر کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہے تو پوچھیں، پھر ہم اگین میٹنگ میں آتے ہیں.